ہمیشہ ڈی جی ایس پی آر ہمیشہ کہتے تھے کہ جی جب پہلے ان سے کبھی بات ہوتی تھی، سوال ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے گورنمنٹ سے بات کریں. اب ہم پولیٹیشین تو ہیں نہیں، ان کے پاس مائک ہوتے ہیں، وہ جو بولتے ہیں کہ ہم ہر بات کا جواب دیں، ہم تو ریاست کا ایک ادارہ ہیں. اب اگر ان کو مائک پکڑنا پڑا اور ساری باتیں کرنی پڑی تو یہ تو ان اے وے پھر گورنمنٹ کی ناکامی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس بیانیے کا جواب نہیں دے سکے اور فوج کو خود آ کے بولنا پڑا. نہیں مالک صاحب، یہ جواب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا ہے یہ جواب ہمیشہ وہی دیں گے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے دیا ہے. گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ بھی اس بیان کی جو ہے وہ تائید کرے گی، تائید کی ہے. دیکھیں دو چیزیں بڑی واضح ہیں. جب آپ یعنی فوج کے خلاف یا فوج کے سربراہ کے خلاف نہ صرف تنقید کریں گے بلکہ شائستگی کے تمام حدود کو عبور کر کے اس غلاظت میں چلے جائیں گے کہ جو عام آدمی بھی جو ہے وہ کسی طور پہ برداشت نہ کرے، تو اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور اس کا جو سربراہ ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس کے ایک حکم کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، لوگ جو ہے وہ شہادت گلے لگاتے ہیں. آپ اگر اس کے متعلق آپ کوئی ایسی گھٹیا گفتگو کریں گے تو اس کا جواب گورنمنٹ یا کوئی اور تو پتہ نہیں کب دے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً سب سے پہلے وہ جواب دے. نمبر دو، اگر تو اس کا ریفرنس دہشت گردی کے خلاف، جی میں مکمل کر لوں بات. دیکھیں ایک دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے اس وقت کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی، دہشت گردی کے خلاف جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا جو افواج پاکستان کی پالیسی ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے یا دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے یا دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے، خاتمہ کرتے ہوئے جتنی قربانی جس قسم کے نوجوان افسر اور جو ہے وہ سولجر جام شہادت دے رہے ہیں اور روز کی کہانی ہے یہ، تو اس میں اگر کوئی حائل ہوگا جس طرح سے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. مجھے یہ بتائیں، میرا سوال ٹائمنگ کے اوپر ہے. اپوزیشن جانے، گورنمنٹ جانے گی، آپس میں جو ہے وہ مقابلہ ہوتا رہے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تازہ ایسی کیا بات ہوئی تھی جو اتنا سٹرونگ ریاکشن آیا؟ بیکاز جو ان کا افغان طالبان کے ساتھ مذاکرہ، ٹی ٹی پی کے ساتھ باتیں، وہ ساری باتیں پرانی چل رہی ہیں اور ہر ہفتے ایک دو ٹویٹس بھی آتے ہیں جس پہ کافی کئی باری قابل اعتراض زبان بھی استعمال ہوئی ہوتی ہے، بڑی ذاتی چیز بنی ہوتی ہے، لیکن وہ چیز چل رہی تھی. یہ اچانک کیا ہوا کہ کس چیز نے ٹریگر کیا کہ اتنا سخت بیانیہ سامنے آیا؟ اس قسم کے بھی جملے آ گئے، تم ہو کون، تمہاری اوقات کیا ہے؟ نہیں اس میں دیکھیں اچانک کچھ نہیں ہوتا، نہ اچانک کچھ ہوا ہے، لیکن بہرحال ایک پوائنٹ آیا کہ جس پوائنٹ کے اوپر آ کے پھر ایک فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ایک فیصلے کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ واضح میسج ہے. یہ معاملہ شروع اس دن ہوا تھا جس دن جعفر ایکسپریس جو ہے وہ کو اغوا کیا گیا. جعفر ایکسپریس جب اغوا کی ہوئی تو اس میں جو وہاں پہ وہ اغوا کرنے والے تھے ان کا براہ راست ٹیلی فونک رابطہ تھا افغانستان میں، اور افغانستانوں والوں کا تھا انڈیا میں، اور جو بیانیہ اس یعنی جعفر ایکسپریس کے اغوا کاروں نے، دہشت گردوں نے اپنایا، اس بیانیے کو اسی وقت جو ہے وہ انڈیا کے میڈیا نے، افغانستان کے میڈیا نے اور پی ٹی آئی کے میڈیا نے، انہوں نے ایک ساتھ اس کو اٹھایا، ایک ساتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ٹویٹ اور سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. اب اس کے بعد پھر اور بھی کچھ انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ جس میں انڈین جو اپنا کوآرڈینیشن، کوآپریشن، فیسیلیٹیشن جو ہے ان کے بیانیے کو، پی ٹی آئی کے بیانیے کو
اور پی ٹی آئی کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ادھر انٹرویوز دینے چلے یہ وہ مجھے ساری مجھے ایک چیزیں۔ چیز بتائیں یہ رانا صاحب، ایک ساری چیز بتائیں چیزیں جو ہے وہ آپ کافی نے دیر سے جعفر- مانیٹر ہو رہی تھی۔ جی پھر ایک یہ ٹویٹ جب آیا ہے جس دن یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے ملاقات کی ہے، تو اس کے بعد جو ٹویٹ آیا ہے اور اس میں جس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو گیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ جو پورا پریس کانفرنس کا فیصلہ ہوا، جو ٹپنگ پوائنٹ تھا، وہ بہنوں کا انڈین میڈیا کو انٹرویو تھا سے زیادہ جو آخری ٹویٹ عمران خان کے نام سے آیا ہے وہ تھا ٹرننگ پوائنٹ۔ میرا خیال ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ یہ سارے ہی تھے۔ یہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد ادارے جو ہیں، جو ہماری ایجنسیز ہیں، وہ بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہی تھیں ان لوگوں کو، اور وہ اس دن تو شک تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دہشت گردوں کے ساتھ افغانستان وایا افغانستان اور انڈیا کے ساتھ یہ پوری طرح کوارڈینیشن میں ہیں، لیکن یہ پھر ہر مرحلے کے اوپر وہ شک جو ہے وہ ثابت ہوتا چلا گیا، اور اس میں انٹرویوز جو ہیں وہ بھی ایک واضح دلیل تھی۔ اس کے علاوہ جو پہلے رابطے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھے، اور بالآخر جب ایک فیصلہ ہونا تھا تو اس فیصلے کے وقت جو ہے وہ یہ ٹویٹ بھی بیچ میں آ گیا، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے براہ راست، دیکھیں آپ اداروں پہ بھی تنقید کرتے ہیں، یہ آپ پریس شخصیات کے کانفرنس اوپر